السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ واحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على اول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود احمد ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارادین، صاحب العصر والزمان، خلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشریف۔ دنیا بھر میں جو خبریں آ رہی ہیں ہر روز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، پھر بھی انسان بیدار ہوتا نہیں ہے۔ ان بلاؤں، ان جنگوں، ان خونریزیوں، ان سب کا علاج ظہور مولا ہے۔ اس کے لیے کمی ہم میں ہے۔ جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے، ہم میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، ظہور امام تاخیر ہوگی۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی کچھ ایسے۔ فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا رمضان کے مہینے میں توحید سے متعلق گفتگو کریں گے، اور بہترین سورہ قرآن مجید میں توحید کے لیے خود سورہ توحید، سورہ اخلاص۔ گزرے ہوئے درس میں ہم نے ابتدائی چند مقدماتی جملے عرض کیے تھے، ہم آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد اللہ کی جو بہت بڑا مہربان اور کرم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے رسول، اللہ
یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ برحق ہے اور بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، سوٹ نہیں ہے۔ اول الدین معرفتہ، مولا فرماتے ہیں کہ پہلا دین کا زینہ اللہ کی معرفت ہے۔ معرفت یعنی جاننا ضروری ہے کہ ذات پروردگار کو۔ گزشتہ ہفتے ہم نے بتایا تھا توحید کے دو رخ ہیں، دو زاویے ہیں، ہر زاویہ کئی زاویوں سے ملحق ہے۔ مثال ڈائمنڈ کی میں نے دی تھی، اگر انگوٹھی کوئی ڈائمنڈ کی پہنا ہے تو اوپر جو چمک رہا ہے اس کے کئی زاویے ہیں، جتنا شارپ کٹنگ ہے اتنی ہی خوبصورت اس میں جلا موجود ہے۔ پھر اندر کی جانب بھی ایک زاویہ ہے، ایک زاویہ توحید کا جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ایک زاویہ توحید کا جس کا تعلق ہم انسانوں سے متعلق ہے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں جو اللہ کی ذات سے متعلق زاویے ہیں، اس کے اینگلز ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ اخلاص کی شان نزول کے سلسلے میں گزشتہ بحث ہو چکی ہے کہ کچھ غیر مسلم خصوصاً یہودی تھے، وہ کیوریس تھے، جاننا چاہتے تھے کہ آپ ڈسکرائب کریں اپنے پروردگار کو، خالق کو، اپنے کریٹر۔ سرکار 3 دن خاموش رہے، اس لیے کہ یہ وما ینطق عن الہوی، یہ خواہشات سے بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ وحی نازل ہوئی یہ سورہ لے کر، اور یہ سورہ اتنا کنسائز اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ غزوے کے بعد جب واپس پلٹ کے فوجیں آئیں تو اور سرکار کے پاس گلہ کیا، یا رسول اللہ، ایک فجر کی نماز میں علی نے دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھا ہے، توحید پڑھا ہے۔ اگر سرکار نے پڑھا ہے تو سوال، اگر مولا نے پڑھا ہے تو مولا سے کرنا چاہیے تھا، سرکار سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سب جانتے تھے کہ ایک ہی ہیں۔ سرکار نے کہا علی سے ہی پوچھو بھائی، اس نے پڑھا ہے۔ سامنے مولا نظر آئے، مولا نے پوچھا یہ گلا، اور سرکار نے پوچھا یہ علی، یہ لوگ کوئی سوال کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ جی ہاں، دونوں رکعتوں میں میں سورہ توحید پڑھا ہوں۔ میں جب مصلی پہ آیا تلاش کیا پورے قرآن کو، میں ایک ایسا سورہ چاہ رہا تھا جو اللہ کو ڈسکرائب کر سکے، اس لیے کہ نماز اللہ کی ہے، تو میں نے اس سے بہتر کوئی سورہ نہیں دیکھا۔ تو یہ سورہ توحید کے اعجازات ہیں، اور یہ ثلث سورہ، ثلث قرآن، اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے گویا 1/3 آف دی قرآن اس نے پڑھ لیا، ثلث قرآن پڑھ لیا، 1/3 حصہ۔ اور 3 مرتبہ جب پڑھے گا تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ قرآن توحید ہے۔ رہبر معظم نے 14 اپریل جو فرسٹ ڈے آف رمضان ہے، قاریان کے سامنے جو تقریر کی ہے، اس میں یہ نقطہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت انسانی، بک آف گائیڈنس آف ہیومینٹی، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔
یہ قرآن آیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ کمیونل بک نہیں ہے، یہ ہیومینٹی کے لیے۔ اور یقیناً آپ کی یہ آپ جو ہیں بہترین تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو ہدایت کی طرف موڑیے۔ بہت ہی اہم میسیج ہے۔ ہم لوگ پورا مہینہ، اس لیے کہ میں نے بتایا تھا سرکار کا خطبہ رمضان کے پہلے شروع ہونے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مہینے میں ایک آیت کا پڑھنا مکمل قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ گویا اگر کسی نے اس مہینے میں پورا قرآن پڑھا تو اس نے 6000 سے زائد قرآن پڑھ لی۔ پڑھنے کا ثواب ہے، دیکھنے کا ثواب ہے، حتیٰ مصحف کو دیکھنے کا ثواب، خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ طواف تو طواف صرف دیکھنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے، اسی طرح سے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ثواب ہے، اسی طرح سے مولا کو دیکھنا ثواب۔ اللہم صلی علی محمد۔ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عباد۔ اور یہ فضیلت انسان جتنی معرفت حاصل کرے گا اتنا ہی ڈیپیسٹ جائے گا، اتنا ہی سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کے دیکھنے کی فضیلت ہے، پڑھنے کی کتنی ہوگی؟ پڑھنے کی فضیلت اس مہینے میں ایک آیت ایکولز ایک قرآن، تو پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، غور و فکر کی کتنی فضیلت ہوگی، ایک آیت پر ڈوب جانے کی کتنی فضیلت ہوگی، ایک آیت پر عمل کرنے کی کتنی فضیلت۔ تو یہ سورہ اگر آپ گھر میں جب داخل ہوں، گھر میں اپنے قدم رکھا اور آپ آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو پہلا قدم رکھتے ہی آواز دیجیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قدم رکھا آپ نے، السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، امید کریں کہ فرشتے ہوں گھر میں، فرشتوں کو بسا سکتے ہیں اپنے گھروں میں۔ جتنی گندگیاں دور ہوں گی، جتنی خباثت دور ہوگی، اتنے ہی فرشتے اس میں داخل ہوں گے۔ فی بیوت اذن اللہ ان یذکر اسم اللہ۔ بعض گھر ایسے ہیں جس میں اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، تو مساجد سے ہٹ کر یہ گھر ایسے ہیں۔ تو داخل ہوں گھر میں، کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر سورہ توحید یعنی قل هو اللہ کی تلاوت کریں۔ حدیث میں ہے کہ بہت برکت ہوگی، وہ گھر کبھی خالی نہیں رہے۔ صرف تلاوت کا یہ اعجاز ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ احد کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ایک کا مفہوم کیا ہے؟ بہت پیارا قصہ ہے، بہت ہی مزیدار، اور مجھے اس کے فوراً بعد ایک پروگرام میں جانا، میں 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکوں گا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جنگ جمل میں مولا، ظاہر سی بات ہے جنگ ہوتی ہے تو پلاننگ ہوتی ہے، اپنے مخصوص جو واریئرز ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے کیسے پلان کرنی ہے۔ اتنے میں ایک عربی آیا، ایک عرب آیا، بدبین آیا، اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ کہتے ہیں خدا واحد ہے، تو واحد کے کیا معنی ہیں؟ سرکمسٹانسز دیکھیے، حالات دیکھیے، جنگ جمل ہے، ٹینس حالات ہیں، سوال ہو رہا ہے کہ واحد کیا ہے؟ اب یہ پورے جو مولا کے جو پیچھے ساتھیاں تھے وہ اس پر ٹوٹ پڑے ہیں، ارے بھائی مولا یہاں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اب یہاں پلاننگ ہو رہی، تم یہ واحد کی چکر میں چلے ہو۔ مولا نے فرمایا چھوڑو اس کی حالت، اس کو چھوڑ دو بھائی، اور جو جنگ ہو رہی ہے اسی کے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ یعنی کلمہ توحید کے بہت ہی خوبصورت، پوری جنگیں
خلاصہ ہو سکتی ہیں اس جملے پر، ہزاروں جانے قربان مولا۔ یہ جو جنگ ہے یہی مرحلے میں ہے، اسی کے سوال پر ہے۔ کتنی پیاری حقیقت ہے۔ پھر مولا نے فرمایا جو کہتے ہیں واحد، جب کہتے ہیں ون، گاڈ از ون، اس کے 4 معنی ہیں۔ 2 معنی صحیح ہیں، 2 معنی صحیح نہیں ہیں۔ 2 میننگز رانگ ہے، 2 میننگز صحیح ہے۔ جو رانگ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ واحد عددی نہیں ہے، اللہ از نمبر میں نہیں ہے، 1 کے بعد 2 3 4 ایسے جو ہوتا ہے، 1 کے بعد 2 3 4، نو، ایسا اللہ نہیں ہے۔ جیسے کہ 3 in 1 ٹرینیٹی کا بلیو ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کا، کرسچن برادرز کا، 1 in 3، ہولی گوسٹ، گاڈ، سن آف گاڈ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، 1 of the 3۔ ایسا اللہ نہیں ہے، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3 میں کا 1 نہیں، ایسا نہیں، یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ ایسا ایک جس کا 2 ہو وہ معنی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر دوسرا کون سا ہے؟ یہ ایسی شخصیت ہے بھئی، یہ ہزاروں میں ایک ہیں، جیسے ہمارے پاس اردو میں کہتے ہیں او ماشاءاللہ یہ بہت ہی عظیم شخص ہیں، یہ لاکھوں میں ایک ہے، بعض وقت کروڑوں میں ایک ہے۔ وہ معنی بھی اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پھر اللہ کے لیے صحیح معنی کیا ہے؟ اللہ کے معنی جو خدا کے لیے صحیح ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ پہلا یہ کہ وہ خدا واحد ہے، یعنی لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایسا ایک ہے، لیسا کمثلہ شیء، بہت اچھی طرح سے۔ دوسرا معنی جو صحیح ہے کہ اس کی ذات ناقابل تقسیم ہے، ایک کی تقسیم ہو سکتی ہے، ہاف، کوارٹر، اس کے بعد تقسیم کرتے جائیے، اللہ کی ذات نہیں۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے پہلے خطبہ جو نہج البلاغہ میں ہے، اول الدین معرفتہ و کمال و معرفتہ تصدیق و بے، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ومن ثنى فقد جزا، جس نے اللہ کی ثنا میں اللہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس کی ذات اور اس کے صفات، تو اس کے معنی 2 معنی، صفات یعنی ایٹریبیوٹس، تو جیسے اسے کیا اس نے 2 معنی، یہ تو شرک ہو گیا۔ وہ ایسا ایک ہے جس کی صفات بھی ایک ہیں۔ قرآن میں کتنے صفات ہیں؟ قرآن میں 99 صفات ہیں، 99 ایٹریبیوٹس آف اللہ۔ کہاں سے شروع ہے؟ الرحمن الرحیم و کریم و ستار و غفار و قہار و جبار و مصبر، پڑھتے چلے جائیے، 99 نیمز آف اللہ۔ اس کو امام سجاد علیہ السلام انشاءاللہ اب پڑھیں گے شبہ قدر میں، جو سب سے بڑی دعا ہے، خلصنا من النار یا رب۔ اس میں کتنے اللہ کے نام ہیں؟ 1000، یعنی 10 کو 10 سے تقسیم کیا مولا نے، یعنی ان ناموں کو ملٹیپل بھی کر سکتا ہے تو یہ گھرانہ کر سکتا ہے۔ جوشن کبیر میں 1000 اللہ کے صفات بتائے گئے۔ یہ 1000 نام، 99 نام، میں ایک ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو ایک جھلک پڑ گئی، ہمارے ایک ہندو بھائی اپنے رشی صاحب کہہ رہے تھے ہم یہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، اسی لیے ہمارا بارش کا خدا ہے، ہمارا رات کا خدا ہے، دن کا خدا ہے، مرد کا خدا ہے، عورت کا خدا ہے، بیٹی کا خدا ہے، بیٹے کا خدا ہے،
ہمارے پاس کئی استغفر اللہ. ومن ثنا فقد جزا. تو اسی لیے 99 صفات 99 ایٹریبیوٹس ان دی ہولی قرآن کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ کبھی کبھی جا کر دیکھیے کیلیگرافی کرنے والے اللہ کا نام بیچ میں بڑے، اس کے بعد چاروں طرف اس کی صفات لکھی. یہ خوبصورت تعبیر ہے. یہ اللہ کی ذات ایک، اس کو سمجھ جانے کے لیے جوان بچوں کو کہ ایک فانوس ہے، لائٹ کے اوپر کورنگ ہے اور اندر ایک لائٹ ہے اور ہر کارنر پر الگ الگ روشنی ہے. کہیں سے رحمان نظر آ رہا، کہیں سے رحیم، کہیں سے ستار، کہیں سے غفار. مگر اللہ وہی رحمان ہے، رحمان وہی اللہ ہے، کریم وہی اللہ ہے، کرم کرنے والا وہی کریم ہے. تو اللہ کی ذات جو ایک، اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور میں 35 آیت ہے، بہت ہی ڈیپتھ ہے اس آیت میں. کمثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ کی ہے. اس کے بعد پوری تفصیل ہے. اس میں جو مثال ہے وہی فانوس کورنگ. تو ایک ہی روشنی ہے مگر دیکھنے والا کس رخ سے دیکھ رہا ہے. اللہ کی ذات ایک ہے، وہ بھی یہ جو مثال ہے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. بہت مشکل ہے کہ صفات پروردگار کو ہم الگ کر دیں. انشاءاللہ آئندہ ہم بحث کریں گے. توحید کی 4 قسمیں ہیں. توحید در ذات، اللہ کی ذات میں توحید، یہ جو کہا جا رہا ہے رحمان بھی اللہ، کریم بھی اللہ، ستار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، یہ توحید در ذات. صفات میں توحید ہے، یعنی رحمان یعنی وہی اللہ، ستار یعنی وہی اللہ، غفار یعنی وہی اللہ. صفات یعنی ایٹریبیوٹس. اس کے بعد توحید افعالی، اللہ کے فعل، جیسے اللہ خالق ہے، کریٹر ہے، اللہ رب ہے. توحید افعال، توحید افعالی کی بھی قسمیں آئندہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد توحید در عبادت. ہم اہل بیت کو کتنا چاہتے ہیں؟ بہت چاہتے ہیں. اہل بیت کو بہت چاہتے ہیں مگر اہل بیت کی عبادت نہیں کر سکتے. یہ فرق سمجھ جائیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مولائی کہنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل بیت معبود ہمارے نہیں ہیں. اہل بیت کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ان کی اتباع ہم پر واجب ہے. وہ معبود نہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود سجدہ کر کے بتایا ہم معبود نہیں. عبادت اگر کسی کی ہے تو صرف اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. مونوتھزم ان دی ہولی قرآن کا اگر خلاصہ کریں تو یہ 4 توحید ہے. اور پھر توحید افعالی کی اقسام انشاءاللہ سمجھیں. اور یہ چاروں توحید کو بھی سمجھنا ہے انشاءاللہ. آئندہ جو 2 ہفتے باقی ہیں، 2 ہمیں اتوار ملیں گے رمضان میں، اس میں کوشش کریں گے ختم کرنے کی. توحید در ذات، ایسنس آف اللہ میں توحید. توحید در صفات، یعنی ایٹریبیوٹس آف اللہ میں توحید. توحید در افعال یعنی ایکشنز آف اللہ میں توحید. خالق وہی، رازق وہی، ستار وہی. افعال جتنے بھی ہیں سب اسی سے صادر ہو سکتے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کے بعد آخر میں عبادت جو ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولو الامر کی. یہ ہے اطاعت. اہل بیت کی اطاعت، عبادت نہیں. اتنا فرق ہے اطاعت و عبادت.
اگر اس بات کو توحید کو سمجھ جائے، لذت توحید کو سمجھ جائے انسان، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اور جیسے کہ مولانا جنگ جمل میں فرمایا کہ یہ جنگ جو ہو رہی اسی کے لیے کیا معنی؟ گزشتہ 2 دن پہلے ہم نے 10 تاریخ کو وفات بی بی خدیجۃ الکبریٰ منایا ہے۔ کون ہے یہ بی بی؟ ملکۃ العرب۔ کیا معنی ملکۃ؟ انٹرپرنور، 1000 اونٹ، جس کے مال کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میری بیٹیوں کے لیے بہترین مثال ہے، میری بچیوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے۔ شاید اپنی زندگی کے سوٹ کا اتنا بہترین معیار رکھا تھا۔ عموماً ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں کلاس سسٹم ہوتا ہے، اپر کلاس والے اپر ہی کو دیکھتے ہیں، مڈل والے مڈل کو دیکھتے ہیں، چھوٹے اب جو ہم جیسے چھوٹے ہیں چھوٹوں کو ہم لوگ اوپر سوچ بھی نہیں سکتے۔ کلاس سسٹم ہے ہمارے پاس، حقیقت ہے۔ کوئی بھی کسی کے دین کو دیکھ کر کے شادی نہیں کرتا۔ بحث کر رہے ہیں ہم اس سلسلے میں بھی، رمضان سے پہلے بحث ہوئی تھی۔ دیکھنا چاہیے دین کو۔ شہزادی نے 1400 ایئرس پہلے دی موسٹ ماڈرن سسٹم کو انٹروڈیوس کیا، وہ یہ کہ اپنے سوٹ کو خود آفر کریں کہ I like you, I want to get married with you۔ مجھے تم پسند ہو، کیوں؟ تمہارے اخلاق، تم صادق ہو، امین ہو۔ اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں اگر معیار کو اس طرح سے معین کر لیں، پہلے سے مومن ہو میرا جو بھی سوٹ ہے، اور ایمان میں یہ تعلیم ایسی ہو، یہ خاندان اس کا ایسا ہو، اس کا کردار ایسا ہو، اس کے اخلاق ایسے ہوں، پھر تلاش کر۔ نہ ہے کہ چیٹنگ ہو گئی، محبت ہو گئی، گالوں سے محبت ہو گئی، بالوں سے محبت ہو گئی، ہیرو اسٹائل سے محبت نہیں ہوتا، وہ چند دن رہتی، وہ ختم ہو جاتی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، انٹرپرنور عورت، کس سے؟ کردار سے شادی ہو رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ وہ بی بی جس کے گھر میں ہزاروں نوکر ہیں، ہزاروں کام کرنے والے ہیں، اونٹ ہیں، خدمت گزار ہیں، لیکن اس نے اپنی تمام دولت کو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، سب پلٹا دیا اللہ کی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں پتے گھاس پھوس کھا کے جی رہی ہیں۔ کون ہماری بیٹی ہے جو ہارڈ شپ کو قبول کرے؟ کوئی ایسا سوٹ ہو، اس کا شوہر یہ کہے کہ میں سیریا میں جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں سیریا میں ڈیفنس کرنا بہت سارے فرنٹ لائن ہے۔ کون ہے ہماری بہن؟ یہ ہے توحید۔ اور اسی میں شہزادی بیمار ہو گئی۔ اور جاتے جاتے سمجھ رہی ہیں کہ بیٹی میری 7 سال کی ہے، اور اس کی زوجہ ہیں جو خاتم النبیین ہیں صلوات اللہ سلام علیہ اجمعین۔ سب کچھ معلوم ہے اس بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اللہ نے اس بی بی کے احسان کو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ ذات پروردگار بہت دینے والا، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خدیجۃ الکبریٰ نے ساری دولت لٹا دی، اللہ نے کہا تیری ہی نسل میں ہم امامت کو رکھی، تیری اولاد میں ہم امامت دیں گے۔
7 سال کی بیٹی پریشان ہے، گریا کر رہی. لیکن میں کہوں شہزادی رحمت للعالمین کا سایہ ہے. شہزادی نگران ہے، کنسرن ہے شہزادی کا اس بچی کے ساتھ کیا ہوگا. سرکار رسالت ماں آخری لمحات میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں، حکم دیا مجھے مسجد لے چلو، مجھے اندر مسجد لے چلو، اعلان کرو صلاۃ الجماع، ایمرجنسی میٹنگ. اللہ اکبر، مجمع جمع ہونے لگا. سرکار جب نکلے ہیں بستر سے تو اٹھ نہیں سکتے تھے. فضل ابن عباس نے مولا کائنات دونوں کے کاندھوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھا اور سرکار کے پیر خط دے رہے تھے. کیا کہا؟ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اذکرکم باہل بیت، اہل بیت. آپ جھولی کو پھیلا دیا کہ دیکھو ان سے محبت کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مگر مسلمانوں نے اس جھولی میں کیا دیا؟ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی، محسن کی شہادت، اور پھر مرثیہ صبت علیہ مسا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سوال و جواب مسئلہ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں محمود صاحب کو ہی ہیں. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ آپ نے ابھی بی بی خدیجہ کا ذکر فرمایا، جی تو اس میں کچھ چیز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ دیکھیے بی بی خدیجہ جو ہیں وہ رسول خدا سے بہت محبت کرتی تھیں، ان کے لیے کھانا بنایا کرتی تھیں، اور پہاڑ پہ جب وہ غار حرا میں رہتے تھے تو وہاں پر اس کھانے کو لے کے جایا کرتی تھیں. اس پہاڑ کو قریب میں کافی مومنین گئے، حج کے موقع پہ بھی جاتے ہیں اور عمرے کے موقع پہ بھی جاتے ہیں، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان جو ہے، ایک عام مرد، اس کا چڑھنا اس اونچائی پہ ناممکن ہو جاتا ہے جس اونچائی پہ بی بی خدیجہ رسول خدا کے لیے غار حرا میں کھانا لے جایا کرتی تھیں. اس کے علاوہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ شعیب ابی طالب نے 3 سال تک گھاس پھوس کھا کے گزارا کیا رسول خدا کے ساتھ. تو قبلہ یہ ذرا بتائیے کہ مرد حضرات جو ہیں، ہم مرد حضرات جو ہیں، وہ بی بی خدیجہ سے کیا لیسن لے سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہترین لیسن جو ہے انسان وہی قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، ان ریٹرن اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. جب اللہ محبت کرے گا تو پھر اس کو کون مٹائے گا؟ اگر ہم شہزادی کے قدموں پہ چلنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی اتباع کریں. اگر اتباع ان کی ہو گئی تو پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے. یہ سمپل سا آسان سا مرحلہ. اتباع اہل بیت باتوں سے نہیں ہے، ٹوٹل سرنڈر ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ، پورا مکمل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. وہی کیا شہزادی نے، اپنی دولت دے دی. سورہ بقرہ کی آیت 177 بیوٹیفل آیت جو پورے اسلام کا پکچر پیش کرتی ہے. اس لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ایسٹ ویسٹ کی طرف
اپنے چہرے کو پلٹا دو. ولیکن البر من آمن باللہ, نیکی رائچسنس یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں, ملائکہ پہ ایمان لائیں, رسولوں پر ایمان, رسول پر ایمان لائیں, کتاب پہ ایمان لائیں. اس کے بعد فوراً کس کا تذکرہ ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اس آیت کی مکمل تفسیر ہے تو شہزادی اپنے مال کو کس کے لیے؟ اللہ کی محبت میں, نام و نمود کوئی نہیں. مسکینوں و یتیموں پوری تفصیل. عقائد کے بعد, بیلیفز کے بعد جو قرآن فوراً ہی جو پکچر پہ, یہ آیت کو میں کہتا ہوں اسلام کی پوری تصویر بنا سکتے ہیں اس میں. نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں ہے, پہلے تو آج کی جو سچویشن ہے یہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو حالتیں دنیا میں ہو رہی ہیں اور ہمارے بینک بیلنس بڑھتے رہیں اور ہم کسی کی خدمت نہ کریں, پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی محبت کہاں ہے؟ تو شہزادی نے اپنا اتنی بڑی دولت لٹا دی اس محبت میں. یہ سبق ہم لوگ خمس دیتے ہوئے سوال کرتے ہیں, وہ 20% وہ بھی دے دیں. ارے بھی اللہ نے 100% دیا, تم 20 کا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تمام اتباع رسالت, اتباع اہل بیت سیرت ہے جناب خدیجہ. اس میں پہلی چیز انسان کو محبت ہے مال سے, مال کا دینا انشاءاللہ. سبحان اللہ, شکریہ ربنا. اللہ سلامت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا صاحب میرا سوال ہے کہ شیب ابی طالب میں ابھی آپ نے فرمایا کہ کی جب جناب خدیجہ کی وفات ہوا تو آپ کی عمر 7 سال تھی, تو یہ ہجرت نہیں, شہزادی فاطمہ زہرا کے کا سن 7واں سال ہے جب شہزادی خدیجہ الکبریٰ کا وفات ہو رہی, 7 یا 8 سال. 7 یا 8 سال کی تھیں آپ, یہی آپ نے فرمایا نا. کون فاطمہ کی عمر جی ہجرت جب کیا 9 سال 1 سال بعد نکاح ہوا, شادی بھی 9 سال کے ساتھ. اچھا, اہل سنت کہتے ہیں جو پروگرام ہمارے یہاں 92 چینل پہ بی بی کی ولادت اور شہادت کی تاریخ کے پروگرام آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 24 سال ان کی عمر تھی جب ان کی شہادت ہوئی. اس لیے میں آپ کو آیا ہم ان سالوں پہ یہ کریں یا مقاصد اہل بیت پہ؟ کربلا میں کتنے امام حسن کے چاہنے والے تھے, 72 یا 95, اس پہ بحث کریں یا مقصد کربلا پہ بحث کریں؟ شہزادی کے سن پر بحث کریں یا شہزادی کے مشن پر بحث کریں؟ ٹھیک ہے, آپ 24 سال مانیے, کو اس سے 24 سال میرے 18 سال ماننے میں فلسفہ خدمت شہزادی کونین, فلسفہ خدمت شہزادی کیا بھول ختم ہو جائے گا؟ اس میں دیکھیں میں آپ کو سمپل جواب دیتا ہوں. سورہ کہف میں اصحاب کہف کتنے تھے؟ قرآن کہتا ہے 4, وہ کہتے ہیں 4, 5واں کتا, 5, 6واں کتا, 7, 8واں, خدا کہتا ہے وہ نمبر ہم جانتے, یہ نمبروں کی چکر میں اترو. یہ فلسفہ دیکھو کہ یہ مؤمنین جو ہیں کانوں من آیاتنا عجبا, یہ کیا چیز تھی ان کی کہ اللہ نے ایک سورہ ہی ان کے لیے مختص کر دیا, اس پہ بحث کریں. تو ہم لوگوں 18 اور 24 میں یہ بحث کریں, یہ شہزادی کونین کی خدمات, ان کے ایثار, ان کی قربانیاں, اس پہ بحث کریں انشاءاللہ. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہاولپور سے اظہر نقوی میں بڑی خوشی جی ایک سوال تو یہ ہے کہ توحید کے بارے میں جناب نے فرمایا ہے کہ ہر صفت خدا تعالیٰ کی, آپ کی آواز کٹ رہی, لائن میں کچھ خرابی ہے. دوسری صفت کے ساتھ ہی, تو جب اگر صاحب دیکھیں خدا تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں یا ویسے ہماری دعاؤں میں جو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں, تو ان میں ہم کچھ صفتوں کو کیا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک صفت زیادہ
پاورفل ہے اور دوسری کم پاورفل ہے. اگر ہم ایسا نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم جب کوئی کسی چیز کا وظیفہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ فلاں اس کا ورد کریں خدا تعالیٰ کی فلاں صفت کا، یعنی یا رحمان و یا رحمان و یا رحمان پڑھیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے. تو ہم یا محیمن و یا محیمن پڑھتے ہیں تو اس کے وہ کم پڑھا جاتا ہے. تو اس کا کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں کوئی فرق ہے طاقت کے لحاظ سے؟ ایک بات. دوسرا سوال میرا یہ ہے آغا صاحب کہ جب خدا تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں، ازل کی کوئی لمٹ نہیں کہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا اس کی بھی کوئی لمٹ. تو خدا تعالیٰ نے یہ جو ہماری کائنات بنائی ہے جس میں ہم موجود ہیں اور اہل بیت علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے ہیں، تو یہ 1,00,000 سال، 2,00,000 سال، 1,00,00,000 سال، 1,00,00,000 سال، یہ اس کی ہمارے نظروں میں تو یہ ہے کہ اس طرح سے یہ 1 ارب یا 10 کھرب سال بھی ہم کہہ لیں، لیکن خدا تعالیٰ کی جو یہ لامحدودیت ہے اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، 10 کھرب سال بھلے ہو. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی وضاحت فرمائیں کہ کیا صرف خدا تعالیٰ نے اسی چیز پہ کہا کہ میں پہچانا چاہوں اور صرف ہماری مخلوق کو خلق کیا، اسی دور کی مخلوق کو، یہ جو ہمارے 10 ارب سال کی ہے؟ یہ میرے ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کو سوال کو. پہلے جواب دوں میں. پہلا جو سوال ہے صفات پروردگار میں کوئی فرق ہے؟ نہیں فرق، لیکن بعض صفات جلالیہ مثلا سورہ رحمان، الرحمن خلق الانسان، اللہ لفظ اللہ کا ٹرانسلیشن کسی لینگویج میں نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے درس میں پہلے روز ریوائیول کا جو نومبر 2020 میں ہوا تھا اس میں بتایا تھا کہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا گاڈ نہیں ہے، خدا نہیں ہے. اللہ اللہ کیوں؟ اللہ کے معنی جیسے میں نے اللہ کہا، میں نے رحمان کہہ دیا، رحیم کہہ دیا، ستار کہہ دیا، غفار کہہ دیا، تمام صفات کو کہہ دیا. اللہ پیرلل نہیں ہے کوئی لفظ، لیکن اللہ نے اپنے ذات کے لیے رحمان پسند کیا. تو رحمان ایک ایسی صفت ہے، سبقت رحمتہ غضبہ، اس کی رحمت آگے بڑھ گئی، اس کا غضب پیچھے ہے. تو اللہ اتنا کرم نواز ہے ہم سارے انسانوں پر، ساری مخلوق پر. صفات پروردگار جو ہم لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ آج میری ضرورت ہے حیات کی، تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ یا ممی تو پڑھنا چاہیے، اے مارنے والے نا، یا حیو یا قیوم. کوئی مریض ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ یا حیو یا قیوم. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے، پکارنا ہو تو انہی اسماء سے پکارو. تو میری آج کی جو ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے یا رازق، حیات کی ضرورت ہے یا حیو یا قیوم، صابر ہونا ہے یا صبور ہو وغیرہ. تو یہ صفات جو ہم پکار رہے ہیں اس وقت کی میری اپنی ضرورت ہے، خود صفات میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ بات جو آپ کا دوسرا سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے، گزشتہ میں نے اس پر اشارہ کیا تھا. اللہ خالق ہے، کریٹر ہے، اس کے یہ کائنات ختم ہو جائے گی، مثلا قیامت آ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ارے بھائی سوال ہی نہیں ہوگا کیا ہوگا. اس کی خالقیت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آج سائنس بتا رہی ہے کہ بہت سے گیلیکسیز ختم ہو گئے، ہوتا ابھی ہو رہے ہیں، ابھی کچھ گیلیکسیز تیار یعنی بن رہے ہیں. تو ہم جس گیلیکسی میں ہیں اس میں محدود دنیا ہے، دوسری گیلیکسیز بھی ہیں. اہل بیت کہاں نہیں ہے؟ ممکن ہے کہ وہاں دوسرے ڈھنگ سے، دوسرے ناموں سے. تو اس میں ہماری زندگی میں جو مؤثر ہے یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی سے ریلیٹ کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے انشاءاللہ. جی رفعت. آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی
اعجاز صاحب رفعت رضوی حیدرآباد سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. اگر صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ماتا ہوئے آل محمد ماتا شہیدہ مادہ مغفورہ. تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں رمضانوں پہ میں روزے رکھ لیتا ہوں اور محرموں میں 10 محرم تک مجالس وغیرہ سن لیتا ہوں، 6 تک سن لیتا ہوں، 20 تک سن لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے میرے کام وہی دوسرے کام اگر ہو جاتے ہیں تو میں مقبول کا اور کیا نام شہیدہ ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ میں کس طرح سے آؤں گا، یہ سوال ذرا مجھے پوچھنا ہے. جی بہت ہی خوبصورت ہے. من مات علی حب آل محمد فقط مات شہیدہ، حدیث سچی ہے، مگر اس کی مصداق کون ہے؟ صرف 2-4 کام کرنے کے بعد ہم یہ حب آل محمد ہو گئی؟ نہ، حب کے معنی ہے مکمل طور پر انہوں نے جو زندگی بسر کی ہے، جو ہمیں بتایا ہے، اس کی کوشش کرنا. کوتاہیاں ہیں تو استغفار کریں، آگے بڑھیں. لیکن میں جو چاہے کروں گا، صرف محرم رمضان میں روزہ رکھ لوں گا، نماز کبھی پڑھ لیا پھر محرم کر لیا تو پھر مومن ہو گیا میں؟ نہ، ایسا نہیں ہے. پورے دین ایک پیکیج ہے، دین ایک مکمل پیکیج ہے. اس پیکیج پر عمل کریں گے تو کہیں جا کر کے محب اہل بیت کہلائیں. جی ہاں انشاءاللہ. بسم اللہ. جی کوئی بہن کہہ رہے جس سے پہلے مکس اپ ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر پچھلے لیکچر میں آپ نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے وہ شرک خفی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو شرک خفی کو اپنے اندر کیسے پہچانے اور اس سے کیسے بچے؟ جی میں ہی نہیں کہتا، قرآن کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ. شاید 106-108 آیت ہے، جو فلسفہ واقعہ حضرت یوسف بتاتی ہے علیہ السلام کہ اکثر جو مومن ہیں مگر مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں. مثلا میں نے مثال دی تھی، بیمار ہوئے، نکلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب اگر نہیں ہوتے آپ میں مر گیا. ہم نے کس کو حی مانا؟ کس کو زندگی دینے والا مانا؟ ڈاکٹر کو مانا. ڈاکٹر ایک سورس ہے. بولے ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کے ذریعے سے میری حیات بچا لی. اس طرح سے یہ میں اسمارٹ ہوں، میں یہ کما رہا ہوں. تم کتنے ہی اسمارٹ ہو، کچھ ہوتا نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. ما بنا من نعمت فمنک لا الہ. جہاں سے آپ کا نفس یہ کہے کہ میں، سمجھ جانا کہ وہاں شرک آ گیا. سب کچھ اللہ. وما تشاءون الا ان یشاء. انشاءاللہ. یہ مختصر جواب ہے، بہت تفصیل بھی ہے اس کی لیکن ٹائم نہیں ہے. انمول کر دیا میں نے. اعجاز صاحب آئیے. جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں سید اعجاز حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہچان لیا. مولانا صاحب میں نے ایک سوال کرنا ہے. سود کے بارے میں قرآن نے بالکل منع کیا، لیکن ہمارے پاکستان میں ایک قانون ہے کہ جب 60 سال کا ہوتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان میں بہبود کا ایک ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے، تو آپ اس میں پیسے رکھتے ہیں تو وہ فکس ہی ہوتے ہیں. جبکہ قرآن منع کر رہا ہے کہ سود والے جو ہے نا پناہ مانگیں گے شیطان سے قیامت کے دن. اچھا دوسری ایک اور بات جو میں نے بتانی ہے کہ میں نے مفاتیح الجنان جو ہے تفسیر نمونہ قرآن سے صدر نجوی صاحب کی، اس میں لکھا ہے سورہ طارق اور سورہ علق کے بارے میں، سورہ طارق اور سورہ 3 کے بارے میں. تو سورہ طارق کے بارے میں یہ میں میسج بھی ایک طرح کا دے رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ طارق جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا، اسے دونوں انتہا تھا کرے گا. ایک تو ہے سلامت اور یقین، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو اس سورت کی تلاوت کرنے والے تمام لوگوں کی تعداد کے برابر روزوں کا ثواب ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے، دوسری جو سورہ طارق ہے، سورہ طارق کے بارے میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو اس کی تلاوت کرے گا خداوند آسمان پر ہر موجود ستارے کے برابر 10 نیکیاں عطا کرے گا. بہت شکریہ. جی ہاں، یہ ان سوروں کے ساتھ ہی اسی تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، پڑھے گا سے مراد صرف رٹنا پڑھنا نہیں ہے، اس سورے کی تعلیمات پر اپنے زندگی میں اپلائی کرنا.
اسی تفسیر نمونہ میں کئی جگہ پر جو ثواب تلاوت سورہ جو لکھے جاتے ہیں فضائل، اس میں صاف لکھا ہے کہ پڑھنے کے معنی صرف رٹنا نہیں ہے، اس کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی سود سے متعلق پوچھ رہے۔ سود، ہاں، سود کا مسئلہ تو ملوث ہیں سارے مسلمان کنٹریز انفارچونیٹلی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنے سخت آیتیں، اتنی سخت روایتیں ہیں، اس کے لیے پورے امت مسلمہ کو اٹھنا ہے، قرض الحسنہ اس کی جگہ اور مضاربہ اس کے ساتھ، یہ تمام چیزوں کو آگے بڑھانا ہے، اور سب فریضہ ہے۔ ورنہ یہ جو نحوست جو ہمارے پاس ہے، اس کی وجہ سے بہترین چیز مضاربہ ہے، اس کو بزنس میں ڈالیں، بزنس میں لے کر کے کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ جی ہیلو، السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام نے جو خود رشتہ بھیجا تھا، تو وہ ہم لوگ کیوں نہیں یہ رائج اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ جو لڑکی والے ہوتے ہیں تو وہ تو بہت ہی دبے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے پیسے اور دولت تو کچھ بھی ہو، لیکن وہ رائج کیوں نہیں ہم میں ہو پاتی؟ یہ بات ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے خیالات کی آپ حامل ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں جو ہیں اس طرح سے کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہی ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کی اچھی تاثیر کر رہے ہیں آج کل، بہت اچھی طرح سے۔ میں نے کراچی میں مجلس پڑھتے ہوئے کہا ہے کہ کبھی بیٹے کو تلاش کرنے سے پہلے آج کی دنیا میں پہلے ان سے پوچھ لو کہ تم لوگوں نے کسی سے شروع کر دی ہے بات چیت وغیرہ، تو بتاؤ تاکہ وہیں کر دوں میں۔ آج کی دنیا ایسی ہو چکی ہے۔ ذرا سا آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ کیا جی ہاں، جی چلیے۔ جی جابر علی۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا جو ہمارا پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ امامت کیا ہے معلوم ہونا چاہیے، قرآن اور امامت۔ امامت کیا ہے؟ امامت سے شروع کرنا ہے، معرفت امام سے۔ آیا امامت سرکار کے بعد آیا ہے یا امامت نہیں ہے، قرآن سے ثابت کریں، وہاں سے شروع ہوتی۔ جی صحیح، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ سلامت رکھے۔ جی شرف زہرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب، ایک ہمارے ہاں بیسک کانسیپٹ بچپن سے تھا کہ خداوند عالم نے توحید پہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، تو کہا کہ اپنے اس میں نور میں سے ایک ٹکڑے کو الگ کیا، اس کو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مطلب بنایا، اور پنجے تن کو ان سے وہ کیا۔ تو کیا مطلب یہ کہ اس کی مجھے ڈیفینیشن ذرا تھوڑی سی، ذرا جب بچوں کو سمجھانے لگتے ہیں یا کچھ کرنے لگتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی تھوڑی سی ڈالیے گا جی۔ جی ضرور ضرور۔ بہت ہی اچھا یہ ہے کہ یہ جو نور کو الگ کیا جو کہا جاتا، بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، کینڈل جلایا، ٹھیک ہے، کینڈل جلانے کے بعد دوسرے کینڈل کو جلانا چاہتا ہوں تو دوسرے کینڈل کو اس کینڈل سے ملاتا ہوں، تو دوسرا جلا، تیسرا لیا جلایا، تو اللہ کی ذات سے نور الگ نہیں ہو رہا ہے، اس نور کا اقتباس ہے جو اس نور کی طرف اذا نفخت فیہ من روحی، اللہ نے خود کہا، چھوڑ دیجئے اہل بیت، خود انسان حضرت آدم کے پتلے کو جب میری روح پھونکوں، یہ کیا پھونکنے کے معنی کیا، ہو کیا جیسے جادو والے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، انما امرہ اذا، اس کا امر ہی خود پھونکنا ہے، اس کا ارادہ ہی خود پھونکنا ہے۔ تو یہ انرجی کا انتقال جو ہے، منتقل جو ہو رہی ہے، اس سے اس کی انرجی میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کی عطا ہے۔ کیوں عطا ہے؟ اس میں ظرف ہے، میں کینڈل سے کینڈل جلایا، لکڑی لے کر یا دوسری ایسے لوہے کی کوئی چیز لے کے جلاؤں تو نہیں جلے گی، تو صلاحیت ہونا چاہیے دوسری اس کینڈل میں کہ فوراً ہی اس کے نور سے اخذ کر سکے۔ تو یہ مختصر سا مفہوم ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام جی. مولانا صاحب آج کل جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو مختلف واٹس ایپ گروپس پہ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں نے 2 واٹس ایپ گروپ جوائن کیے ہیں, گروپ اے اور گروپ بی, اور دونوں میں ظاہر قرآن مجھے مکمل کرنا ہے. میرا دل و دماغ یہ بات نہیں مانتا, گو کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اگر میں سپارہ نمبر 6 پڑھ رہی ہوں مثال کے طور پہ, تو وہ میں گروپ اے میں بھی شامل کر سکتی ہوں اور گروپ بی میں بھی شامل کر سکتی ہوں. دونوں جگہ پہ جن لوگوں کو ہدیہ کیا جائے گا وہ نام مختلف ہیں, تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ اور سوال نمبر 2 کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی کپڑا, جیسے میرا بیٹا ہے اس نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی جانور بنا ہے, نماز پڑھنے کا وقت آیا اس نے وہ ٹی شرٹ اتاری اور الٹی کر کے پہن لی, یعنی کہ جو چھپا والا سائڈ ہے وہ اندر چلا گیا اور اوپر پلین آ گیا, اور پھر اس نے نماز ادا کر لی. کیا یہ دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں؟ برائے مہربانی اس پہ ذرا ہمارے علم میں اضافہ کریں. پہلا سوال جو ہے, آیا ایک ہی پارہ 2 گروپ کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. انسان ہم سمجھتے ہیں جیسے ایک فاتحہ 100 مرحومین کے لیے پڑھیں, خدا سب کو برابر دے گا, کوئی کسی طرح سے پابندی نہیں ہے. وہ رہی بات کہ لباس میں ایسے تصاویر کیوں ہے؟ انسان کا کانسنٹریشن جو ہے اللہ کی طرف ہونا چاہیے, نہ ایک ان چیزوں کی طرف. اس نے پلٹا دیا, کوئی شرن اشکال نہیں, پلٹا کے پہن لیا, نماز پڑھی, مگر بہتر ہے کہ وہ, اسی لیے نماز کے لیے بہترین لباس, خوبصورت لباس, اچھا لباس, پاک و پاکیزہ لباس ایسا پہنو جس طرح سے تم ایک بڑے آفیسر سے ملنے جا رہے ہو, تیاری کر رہے ہو. اس لیے کہ عبادت پروردگار اچھے سلیقے سے کرنا چاہیے, ڈھنگ سے جانا چاہیے اللہ کی خدمت میں. ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے, ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ یہ ایک سوال میرا تھا کہ جو کفن 1 سال سے رکھا ہوا ہے اس کا ہم کیا خمس ادا کریں گے اب رمضان میں؟ نہیں, ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے خمس کی تاریخ معین کی ہے رمضان میں, اور میں نے اس سال کے دوران کفن لے لیا ہے, جب میری تاریخ خمس کی آئے گی وہ بچت میں شامل ہوگا. جی جی, ایک مرتبہ میں خمس نکالوں, اس کے بعد نیکسٹ ایئر کی ضرورت اللہ نے رکھا تو ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, تھینک یو. التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انت القوی نجنا عن قہرک یوم الخلل لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ عبادہم من نسلہم قد جاءنا من فضلہ العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی والعسکری والحجت کالقائم. خدایا پروردگارہ, اس ماہ مبارک رمضان میں تیری رحمت وسیع ہے, مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے, آئندہ گناہوں سے تو اپنی ید قدرت سے بچا لے, ہمارے اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار ہے خصوصاً کووڈ کے حوالے سے ساری دنیا میں وبا پھیل رہی ہے, بحق محمد وآل محمد انسانی معاشرے سے اس کو جلد سے جلد ختم فرما, خصوصاً جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما, جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے, جو لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے, صفوف مسلمین کو متحد کر دے, ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے. خدایا پروردگارہ ہمارے مرحومین کی برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے, مالک مراجع رہبر اور رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ, انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے, جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 اخلاص سے اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ سیدہ عشرت فاطمہ بنت راحت حسین رضوی کے لیے پڑھ دیجئے. بسم اللہ.